السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخر محمد ارشد، امام و خطیب مدینہ مسجد سندھ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت و عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ جیسا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا جو تقریباً 18 یا 20 منٹ کا تھا، لیکن وہ کافی حضرات کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھ کے اندر نہیں آئے، تو زکوٰۃ کے مسائل تو آپ انہی میں واپس دیکھ سکتے ہو، لیکن آج میں آپ حضرات کو زکوٰۃ کس طریقے سے دینا ہے ان کے مسائل سمجھاؤں گا اور لکھا کر کے، تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے تقریباً 47 یا 48 مرتبہ ان کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ زکوٰۃ نہیں دینے والا بہت ہی بڑا گنہگار ہوگا، حالانکہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور سونے کو گرم کر کے اس کی پیشانی اور یہاں تک کہ پیٹھ پر داغا جائے گا۔ اور قرآن کریم کے لیے آتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینے والا انسان کافر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند مسائل میں آپ حضرات کو لکھا کر بتاؤں تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا نمبر ہے سونا، چاندی، اور تیسرے نمبر پر مال تجارت۔ اور چوتھا نمبر پر ہے نقد پیسے۔ اب ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کس طریقے سے فرض ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس میں کتنا سونا ہے آپ سب کو ایک جگہ اکٹھے کر لی، جتنا بھی سونا ہے، جو بھی چاہے آپ استعمال کرتے ہو، پہنتے ہو یا نہیں پہنتے ہو، یا گھر کے اندر رکھا ہوا، سب کو ایک جگہ اکٹھے کر لے۔ پھر اکٹھا کرنے کے بعد میں پھر سونار سے جا کے پوچھے کہ جو ہے نا اس کی کتنی قیمت ہو رہی ہے۔ اب مثال کے اعتبار سے آپ نے اس کو اکٹھا کر لیا، اور پھر سونار کو یہ پوچھنا ہے کہ میرے پاس میں اتنا سونا ہے، اس کی آپ کتنے کے اندر خرید رہے ہو۔ اب وہ سونار آپ کو بتا دے گا کہ مثال کے اعتبار سے کہ میں اس کو جو ہے نا 50,000 روپے میں لے رہا ہوں۔ سونار اگر اس کو 50,000 روپے کے اندر لے رہا ہے تو پھر آپ 50,000 روپے لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں چاندی دیکھے کہ آپ کے پاس میں کتنے چاندی ہے، کتنے انگوٹھیاں ہے، پہننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھی کرے۔ پھر اکٹھی کرنے کے بعد میں پھر سونار سے جا کے بتائے کہ میرے پاس میں اتنی چاندی ہے، اس چاندی کی جو ہے نا کتنی قیمت ہو رہی ہے، آپ اس کو جو ہے نا کتنے کے اندر خرید سکتے ہو۔ اب سونار آپ کو بتا لے گا کہ میں اس کو جو ہے نا 30,000 کے اندر خرید رہا ہوں، مثال کے اعتبار سے، زیادہ ہو یا کم ہو، میں مثال دیکھ بتا رہا ہوں۔ اب سونار آپ کو بتائے کہ میں اس کو جو ہے نا 30,000 کے اندر خرید رہا ہوں، تو آپ 30,000 لکھ لیجئے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے ہی مراد ہے کہ آپ تجارت کا مال کر رہے ہو، یعنی آپ کی دکان کے اندر جو بھی تجارتی سامان ہے، یا پھر آپ جیسے تجارت کے مال وغیرہ خریدتے ہوں گے، پلاٹ وغیرہ، تو اس کی جو ہے نا کتنا روپے کا ہے ان کو جو ہے نا اکٹھا کر لیا جائے۔ یا اسی طریقے سے آپ کے پاس میں کوئی بھی مال تجارت ہو، جیسے آپ تجارتی مال خریدتے ہوں گے، جانور وغیرہ، یا ان کا سب کا بھی اکٹھا کر لیا جائے۔ پھر اکٹھا کرنے کے بعد میں پھر آپ خود دیکھ سکتے ہو، جیسے آپ کے پاس میں ایسے تو جائے 10 کاریں ہیں، 10 بائک وغیرہ ہے، لیکن آپ نے اپنے کے لیے رکھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب اگر آپ نے بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے رکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس میں 10 بائک ہے، آپ اس کو تجارت کر رہے ہو، آپ یہی کاروبار کرتے ہو کہ خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو۔ اب آپ کے پاس میں 10 بائک ہے، اب ایک بائک 10,000 کی ہے مثال کے اعتبار سے، تو 5 بائک کی 50,000 روپے ہو جائیں گے۔ پھر آپ 50,000 روپے یہاں لکھ لیجیے۔ اب اسی طریقے لکھ دیا۔ اب نقد پیسے دیکھنے ہیں کہ میرے پاس میں کتنے روپیے نقد ہے، یا بینک کے اندر کتنے روپیے ہیں۔ پہلے اپنا پاس کے اندر دیکھے، پھر بینک کے اندر دیکھے، پھر اپنے جو الماری وغیرہ ہے اس کے اندر دیکھا جائے۔ اب تقریباً سمجھ لو کہ 20,000 روپے ہو گئے اپنے پاس میں، تو جو ہے نا 20,000 روپے یہاں لکھ لیجئے۔ اب ان کو سب کو اکٹھا کر لیجئے
اب ان کو کل کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ کل تقریباً کل 1.5 لاکھ روپے ہو رہے ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہو گئے. اب پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اب آپ کے پاس میں قرضہ کتنا ہے. قرض اب لوگ آپ سے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں، اس مثال کے اعتبار سے بھائی آپ کو کتنا مانگ رہا ہے اور دوسرے لوگ کتنا مانگ رہے ہیں. پھر آپ کل قرضہ کر لیجئے، کل قرضہ کتنا ہو رہا ہے. اب مثال کے اعتبار سے 50,000 روپے کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ نے لوگوں سے لیا 50,000 روپے، تو آپ 50,000 قرضہ یہاں الگ نکال لیجئے. اب پیچھے کتنے روپے بچ رہے ہیں؟ اب وہ قرضہ نکالنے کے بعد میں کل روپے بچت میں ہو رہے ہیں. اب لاکھ روپے کل آپ کے بچت کے اندر ہو رہے ہیں. لاکھ روپے. اب اس لاکھ روپے کی جو ہے نا آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. پھر اب اس کا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس میں یہ لاکھ روپے ہو رہے ہیں، اب میں مال کا کب حقدار بن رہا ہوں. جسے سب سے پہلے نصاب کے اعتبار سے جو سونا ہوتا ہے سونا چاندی، اب سونا کی مقدار ہے 7.5 تولہ. اسی طریقے سے چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولہ. یعنی اگر آپ گرام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ کتاب کے اندر یوں آتا ہے، جیسے چاندی کی 52.5 تولہ کی جو 612 گرام اور 35 ملی گرام. اسی طریقے سے سونا کی جو مقدار ہے 52.5 تولہ، اس کی 47 گرام اور 479 ملی گرام. پھر آپ اس کو جو لکھ کر کے یعنی یہ 47 گرام 480 ملی گرام. اسی طریقے سے یہ چاندی کی ہے 612 گرام اور 35 ملی گرام. اب پھر آپ سونار کو جا کے یہ پوچھے کہ اتنی کی جو ہے نا کتنی قیمت ہو رہی ہے. یعنی 7.5 تولہ سونا جو تقریباً 87 گرام اور 480 ملی گرام ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا قیمت کتنی ہو رہی ہے. اب سونار بتائے گا کہ اس کی جو مثال کے اعتبار سے کہ اس کی جو ہے نا 2 لاکھ روپے ہو رہے ہیں. اگر سونار بتائے کہ اس کی جو ہے نا 2 لاکھ روپے ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے چاندی کی پوچھے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے جو تقریباً 612 گرام 35 ملی گرام ہوتی ہے. اب اس کی بھی آپ قیمت پوچھے سونار کو، تو مثال کے اعتبار سے زیادہ بھی ہو سکتی، کم میں مثال دے رہا ہوں. تقریباً اگر سونار بتائے گا آپ کو کہ یہ جو ہے نا 35,000 روپے کی ہے، 35,000 روپے کی، تو اب جب سونار نے ہی آپ کو قیمت بتا لی دونوں کی، تو اب آپ کے پاس میں جتنا ہی مال بچا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تجارت، نقد روپے، اب اگر آپ ان کی قیمت ان دونوں سے ٹکرائے، جیسے سونے کی جو قیمت ہے اگر اس کے برابر اگر ان دونوں میں سے کسی قیمت ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب اگر سونے کے اندر نہیں ہو رہی ہے تو پھر چاندی سے ٹکرائے، جس مثال کے اعتبار سے چاندی 30-35 ہزار کی ہو رہی ہے،
تو اب آپ کے لاکھ روپے بچے ہیں، اب ان کی قیمت ہے 30,000 روپے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اگر آپ کا قرضہ نکالنے کے بعد میں جو آپ کی لاکھ روپے بچے ہیں، لاکھ کی جگہ اگر آپ کی 10,000 روپے بچتے تو آپ کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے جو ہے نا ہم زکوٰۃ کو نکالیں، اس طریقے سے اگر زکوٰۃ دیں گی تو اپنی زکوٰۃ مکمل ہوگی، اور جو ہے نا بات بھی آپ کے سمجھ کے اندر آ جائے گی اس طریقے سے۔ اب زکوٰۃ دینے کی جو فیصد ہے، جو طریقہ ہے کس طریقے سے زکوٰۃ دینی چاہیے، اب اگر آپ کے 40 روپے کی ہو رہی ہے زکوٰۃ تو 40 روپے کے اوپر 1 روپہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر 100 روپے کی ہو رہی ہے تو 100 روپے کے اوپر جہاں 2.5 روپے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر 1000 روپے ہو رہے ہیں آپ کے پاس میں تو 1000 روپے کی جو ہے 25 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ اب اگر آپ کے پاس میں جیسے لاکھ روپے کی ہو گئے تو لاکھ روپے کی جگہ آپ کے اوپر جو ہے تو 2500 روپے جو ہے نا زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس طریقے سے جو ہے نا زکوٰۃ کیا ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ نکالے۔ اب ایک بات اور رہ گئی کہ زکوٰۃ کا جو زکوٰۃ انسان کے اوپر، زکوٰۃ ایک تو وقت مقرر کیا جائے زکوٰۃ کا، اس سے کب نکالے ہر انسان۔ اب آپ اس کا حساب کب کریں گے، ایک تاریخ متعین کرنی پڑے گی۔ جیسے مثال کے اعتبار سے کسی کی جاب لگے، نوکری لگے، تو اس دن وہ تاریخ نوٹ کر لیجئے کہ آج میری جاب لگی ہے۔ اب جب وہ اس کو پہلی تاریخ کے پیسے ملیں گے جو تقریباً 25,000 سے اوپر، 24,500 سے اوپر اگر تنخواہ ملے گی تو اب وہ زکوٰۃ کا حقدار بن گیا۔ اب اس کی جو پہلی مثال کے اعتبار سے کسی کو ایک رمضان کے اندر 25,000 روپے تنخواہ کے ملے، اب دوبارہ وہی سال گھوم کر کے دوبارہ ایک رمضان آئے گا تو اس دن اس کو سارے مال کو ایک جگہ اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر دیکھا جائے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، پھر اس حساب سے وہ زکوٰۃ دے۔ تو جب جاب لگتی ہے تو وہ اپنی تاریخ مقرر کرے، تاریخ لکھ لے۔ اسی طریقے سے کسی لڑکی وغیرہ کی شادی ہوئی ہے، اب آپ نے اس کو سونا دیا ہے، جتنا بھی سونا دیا ہے تو شادی کی تاریخ نوٹ کر لکھ لیجئے تاریخ۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اس کو نقد پیسے دیے ہیں، FD وغیرہ نقد روپے جو بھی دیے ہیں، تو اس دن وہ تاریخ لکھ لیجئے۔ اب دوبارہ جو شادی کی جو تاریخ ہے وہی تاریخ اگر واپس آئے گی تو اس دن کے اندر ہم کو یہ حساب کرنا ہے کہ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے نقد روپے ہیں، کتنے مال تجارت کے پیسے وغیرہ ہیں، پھر اس کو اکٹھا کر کے اس دن حساب کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس جتنے پیسے ہوں گے تو اس کو الگ کر کے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مالدار تھا، اب میراث تقسیم ہوئی تو اس کے حق میں اتنے روپیے وغیرہ آئے ہیں کہ 24,500 سے اوپر اس کے حصے کے اندر آئے ہیں روپیے میراث۔ تو اب آج کیا ہے، اب وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آج کی وہ تاریخ لکھ لے، جتنی تاریخ سے باپ کا انتقال میراث تقسیم ہوئی تو اس دن وہ تاریخ لکھ لے، پھر دوبارہ وہی تاریخ واپس آئے گی تو اس دن وہ اپنا مال کو اکٹھا کر کے پھر حساب کرے، اس دن جو ہے نا زکوٰۃ نکالے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی ہدیہ دے دیا، کسی نے کوئی ہدیہ پیسے وغیرہ دے دیے جو تقریباً 24,500 سے اوپر ہے، ایسا غریب آدمی ہے لیکن اب اس کو پاس میں اتنا ہدیہ وغیرہ آ گیا ہے، کسی نے ہدیہ دے دیا ہے تو اب آج وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ تاریخ لکھ لے، جیسے ایک رمضان کو کسی نے دیا ہے یا عید کے دن دیا ہے تو دوبارہ وہی عید آئے گی تو اس کو عید کے دن حساب کرنا پڑے گا کہ آج میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے روپیے، اب آج کے دن وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طریقے سے کسی کی زمین تھی، اب زمین کو جو ہے نا فروخت کر دیا ہے، کسی نے زمین کو بیچ دیا ہے، زمین فروخت کر دی، بیچ دیا ہے۔ اب زمین اس کی جو ہے نا ساڑھے بھائی وغیرہ سب تھے تو مطلب اس کو پانتی کے اندر اس کو اتنا حصہ آیا ہے تقسیم کرنے کے بعد میں کہ 24,500 سے اوپر ہے، یعنی 25,000 کی ہو گئی تو آج کے دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب جس دن اس کی زمین فروخت کی ہے وہی وہ تاریخ نوٹ کر، تاریخ لکھ لے، پھر دوبارہ وہی تاریخ آئے گی تو اس دن اس کو جو ہے نا زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، سب سونا وغیرہ سب کو جو ہے نا اکٹھا کر کے دینا پڑے گا۔
اب اگر اس طریقے سے اس دن کیا کرنا ہے، ہمیں وہ تاریخ اس لیے نوٹ کرنا ہے کہ اس دن حساب کرنا ہے. پھر جب ہم نے حساب کیا تو مثال کے اعتبار سے ہمارے ₹1,00,000 کی ہوئی، جیسے یہاں پر دیکھو یہ ₹1,00,000 کا ہو گیا. اب ₹1,00,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ₹1,00,000 کی زکوٰۃ ہوگی ₹2,500. ₹2,500 زکوٰۃ ہوگی. تو آج کے دن میں ہم ₹2,500 ہم الگ کر دیں. اب ہمیں جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ جلدی نکالنا چاہیے، زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ سارے حضرات رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ نکلتے ہیں، یہ ہمارا غلط مسئلہ ہے. ہاں رمضان کے اندر دیں گے تو ایک کے بدلے جو ہے نا 25 کا عذر، ایک کے بدلے جو ہے نا 70 کا عذر وغیرہ ملے گا. لیکن زکوٰۃ ہم پہلے سے الگ کریں. اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن جب تک زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکلتی. اگر ایک بھی پیسہ رہ گیا تو وہ غریبوں کا مال ہے، تو حرام کا ہم کھا رہے ہیں. اس لیے جو تاریخ طے کی جائے اس تاریخ کے اندر ہم کیا کریں، ہم اپنا حساب کر کے اس تاریخ کو ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں. جو بھی تاریخ، شادی کی تاریخ ہو یا جاب کی ہماری جاب لگی ہو تاریخ آ گئی ہے، یا ہمیں میراث تقسیم ہو گئی اور اس دن ہم مالدار بن گئے ہیں، یا کسی نے ہم کو ہدیہ دیا عید کے دن ہے رمضان کے اندر، تو دوبارہ وہی تاریخ آئے گی. تو اس دن ہمیں دیکھنا ہے کہ آج میرے پاس میں کتنا مال ہے اور کتنا قرضہ ہوا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنے قرضہ بچ رہے ہیں. جیسے میں نے یہ مثال دے کے بتایا، اس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے. اب آج کے دن کے اندر ہمیں سونا چاندی سب ملا کر کے ہمارے پاس میں مثال کے اب زیادہ ہی ہوں گی کسی کے پاس میں نے مثال دیا کہ اگر ₹1,00,000 ہو گئے یا 2,00,000 ہو گئے، کسی کے الگ الگ ہوں گے، یہ مثال لے کے سمجھا رہا ہوں. تو اب اگر ہمارے پاس میں ₹1,00,000 ہوں گے تو 1,00,000 کے بدلے ₹2,500 زکوٰۃ ہوگی. اب ₹2,500 آج ہم کو الگ کر دینا ہے. پھر اگلا سال آنے سے پہلے یہ زکوٰۃ جلدی نکال لیں. اب خدا نہ خواستہ اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کے جو ہے نا بچے وغیرہ وہ زکوٰۃ نکالیں، وہ سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اکثر کیا ہوتا ہے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کب دینی ہے. اکثر لوگ جو ہے نا اس مسائل سے بالکل بے واقف ہے، جس کو مسائل کا پتہ ہی نہیں. اس لیے ان مسائل کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور اس مسائل کو سیکھ کر کے ہم اپنی زکوٰۃ کو نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو بھی بات سمجھ کے اندر نہیں تو دوبارہ پوچھ سکتے ہو. اصل بات ہے، بات آپ دھیان سے سنیں گی جب بھی بات سمجھ کے اندر آئے گی، نہیں تو چاہے کتنے ویڈیو بنا لے مقصد نہیں. لیکن اصل مقصد ہے بات کو سمجھنا. اس لیے آپ حضرات ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب جو بات سمجھ کے اندر نہیں آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور ان مسائل کو سب حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہر آدمی زکوٰۃ کے مسائل سمجھ کر کے اپنی زکوٰۃ کو نکالنے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب